ہائی اسٹریٹ ساہیوال پر موٹر سائیکل کو پنکچر لگواتے ہوئے میں فیصلہ کر چکا تھا کہ اس ہفتے بھی اپنے گھر واپس کبیر والا نہیں جاؤں تو بہتر ہے۔ دیر تو ویسے بھی ہو چکی تھی، اور جہاں پچھلے 3 ہفتے گزر گئے ہیں یہ بھی گزار ہی لوں تو گرمیوں کی چھٹیوں میں ایک ہی بار چلا جاؤں گا۔ اسی سوچ بچار میں روڈ پر کھڑے میں نے 15-16 سال کے ایک نوجوان کو اپنی طرف متوجہ پایا۔ وہ عجیب سوالیہ نظروں سے میری جانب دیکھ رہا تھا، جیسے کوئی بات کرنا چاہ رہا ہو لیکن رش کی وجہ سے نہیں کر پا رہا تھا۔ جب پنکچر لگ گیا تو میں نے دکاندار کو 100 روپے کا نوٹ دیا۔ اس نے 20 روپے کاٹ کر باقی مجھے واپس کر دیے۔ میں موٹر سائیکل پر سوار ہو کر جوں ہی واپس شہر کی طرف مڑنے لگا تو وہ لڑکا جلدی سے میرے پاس آ کر کہنے لگا، بھائی جان، میں گھر سے مزدوری کرنے آیا تھا، آج دہاڑی نہیں لگی، آپ مجھے واپسی کا کرایہ 20 روپے دے دیں گے؟ میں نے کچھ اٹتی سی نگاہ اس پر ڈالی۔ سادہ سا لباس، ماتھے پر تیل سے چپکے ہوئے بال، پاؤں میں سیمنٹ بھرا جوتا، مجھے وہ سچا لگا۔ میں نے 20 روپے نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ وہ شکریہ ادا کر کے چلنے لگا تو نہ جانے میرے دل میں کیا خیال آیا۔ میں نے کہا، سنو، تمہیں دہاڑی کتنی ملتی ہے؟ اس کے جواب دینے سے پہلے ہی میں نے باقی کے 60 روپے بھی اس کی طرف بڑھا دیے۔ وہ ہچکچاتے ہوئے پیچھے ہٹا اور کہنے لگا، نہیں بھائی جان، میرا گھر منڈھالی شریف ہے، میں پیدل بھی جا سکتا تھا لیکن کل سے ماں جی کی طبیعت ٹھیک نہیں، اوپر سے دہاڑی بھی نہیں لگی، سوچا آج جلدی جا کے ماں کی خدمت ہی کر لوں۔ میں نے کہا، اچھا یہ پیسے لے لو، ماں جی کے لیے دوائی لے جانا۔ وہ کہنے لگا، دوائی تو میں کل ہی لے گیا تھا، آج میں سارا دن ماں جی کے پاس رہوں گا تو وہ خود ہی ٹھیک ہو جائیں گی، مائیں دوائی سے کہاں ٹھیک ہوتی ہیں بابو جی؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ اتنے میں اس کی بس بھی آ گئی۔ وہ بس کے گیٹ پر لپک کر چڑھ گیا اور میری طرف مسکراتے ہوئے زور سے بولا، گلو۔ گلو کی بس چل پڑی، لیکن گلو کے واپس کیے 60 روپے میری ہتھیلی پر پڑے ہوئے تھے، اور میں ہائی اسٹریٹ کے رش میں خود کو یکدم بہت تنہا محسوس کرنے لگا۔ کچھ سوچ کر میں نے موٹر سائیکل کا رخ ریلوے اسٹیشن کی طرف موڑ لیا۔ موٹر سائیکل کو اسٹینڈ پر کھڑا کر کے ٹوکن لیا اور ٹکٹ گھر سے 50 روپے میں خانیوال کا ٹکٹ لے کر گاڑی کے انتظار میں بینچ پر بیٹھ گیا۔ کب گاڑی آئی، کیسے میں سوار ہوا، کچھ خبر نہیں۔ خانیوال اسٹیشن پر اتر کر پھاٹک سے کبیر والا کی وین پر سوار ہوا۔ آخری بچے ہوئے 10 روپے کرایہ دے کر جب شام ڈھلے اپنے گھر کے دروازے سے اندر داخل ہوا تو سامنے صحن میں چارپائی پر امی جان سر پر کپڑا باندھے نیم دراز تھی۔ میرا بڑا بھائی دوائی کا چمچ بھر کر انہیں پلا رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی امی جان اٹھ کر کھڑی ہوئیں اور اونچی آواز میں کہنے لگیں، او میرا پتر خیر سے گھر آ گیا ہے، اب میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میں آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے دوڑ کر ان کے سینے سے جا لگا۔ بس کے گیٹ میں کھڑے گلو کا مسکراتا ہوا چہرہ یکدم میری آنکھوں کے سامنے آ گیا اور میں سمجھ گیا کہ اس نے مجھے 60 روپے واپس کیوں کیے تھے۔ چراغ لے کے کوئی راستے میں بیٹھا تھا، مجھے سفر میں جہاں رات ہونے والی تھی۔